اب رمضان کی آمد ہے، ایک دو دن میں رمضان شروع ہونے والا ہے، یقیناً سب تیاری کر رہے ہیں۔ شو میں آپ کو پہلے بتایا کہ لوگ گروسریز کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن اب میرے والد صاحب نے، میرے والد محترم نے مجھ سے ایک سوال پوچھا گزشتہ روز کہ مجھے ڈائبٹیز ہے، کیا میں روزے رکھ سکتا ہوں؟ تو میں نے ان کو یہ جواب دیا اس وقت کہ بے شک میرا رب یا شافیو ہے، ہر مرض کا جو علاج ہے، جو دوا ہے وہ میرے رب کے پاس ہے، اور اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو یہ ہمارے روح کی غذا ہے اور ہمارا جسم بھی صاف ہوتا ہے ہر برائی سے، ہر بیماری سے، ہر عیب سے۔ تو ضرور رکھیے ابو، اور یقیناً اللہ مدد کرنے والا ہے اور وہ سب کی مدد کرتا ہے، مسبب الاسباب ہے، اور وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور یقیناً اسی کو ہم ڈسکس کریں گے آج اپنے شو میں، یہ کیا ڈائبیٹک پیشنٹس روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں وردا؟ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اکثر اس بات سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یا ہم بیمار ہیں، ہم دوائی کے بغیر نہیں رہ سکتے، یا ہم ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں تو ہمیں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، ہمیں بھوک برداشت نہیں ہو سکتی تو ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس حوالے سے مفتی صاحب نے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی منادگی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مفتی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، ولی خان مظفر صاحب، السلام علیکم، ان سے پوچھیں گے اور بات بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جی مفتی صاحب، آپ اس پوری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ شریعت میں تو فرض ہے رمضان المبارک کا، بے شک۔ اس کے علاوہ پورے سال ایک میکینزم ہے کہ سنت کے نفلی روزے ہیں، تو اس میں ایام 20 کے روزے ہیں، 6 شوال کے روزے ہیں، پھر جو ہے نا 10 روزے اس کے ہیں، ذی الحجہ کے ہیں، محرم کے روزے ہیں۔ تو یہ ایک نظام اللہ پاک نے جو دیا، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، سب سے بڑا حکیم اور حکمت، یہ طب اور حکمت ایک ہی چیز ہے نا، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو یہ نظام جو فرض کیا گیا ہے انسانوں پر، یہ جو کچھ فرض ہے نا اسلام میں، یہ سب ہمارے فائدے کے لیے، جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی۔ اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ ہمارے فائدے کے لیے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام میں کہاں، کس جگہ، کس وقت ایسا کہا گیا ہے کہ آپ اگر اس حالت میں ہیں تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیماری آپ کی اتنی زیادہ ہے تب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے؟ تو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے۔ جی، میں اسی پر یہ تمہید اسی لیے باندھی تھی۔ بالخصوص آج آپ جو ہے نا ذیابیطس کی بات فرما رہے ہیں، شوگر کی، شریعت نے اس میں اجازت تو دی ہے کہ کوئی بھی بیمار ہے اور وہ بیماری اس کی مزمن ہے، مزمن کے مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے، کیونکہ شریعت میں ایک تو وسعت بہت ہے، بہت گنجائش ہے۔ سبحان اللہ، ہاں، سبحان اللہ۔ اور ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے جب بتایا، انہوں نے کہا الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ، کہ تمام تعریفیں اس رب کی ہے جس نے اس معاملے میں گنجائش رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو گنجائش کی بات ہے کہ گنجائش ہے، گنجائش ہے۔ شوگر کے مریض کے لیے شریعت میں گنجائش ہے، اگر حاذق اور ماہر ڈاکٹر ان کو بتا دے کہ آپ کو روزے نہیں رکھنے چاہیے، کسی کی عمر بڑی ہے، کوئی سفر میں ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ روزہ رکھے، اس روزے کی وجہ سے اس کی جان کو کوئی بھی نقصان ہے، کوئی بیماری میں بڑھنے کا خدشہ ہے یا کوئی اس طرح ہے، یا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ اس کا افطار دن میں بھی کر سکتا ہے، یہ سب اجازتیں شریعت میں ہیں۔ لیکن اس کا کبھی یہ مطلب نہیں لیا جانا چاہیے کہ میرے کو تو چھوٹ ہے۔ ایگزیکٹلی رائٹ۔ مفتی صاحب آپ کو یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت سر، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال عباسی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یقیناً ہر پیشنٹ از ڈفرینٹ، کسی کے اوپر پیرانڈول کا کچھ اثر ہوتا ہے، کسی کے اوپر اس دوائی کا کچھ اور اثر ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب آپ بہت سارے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں اور آپ سب کو یہ کہہ دیں گے اکراس دا بورڈ کہ آپ روزے نہ رکھیں کیونکہ آپ کو شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، تو از اٹ رائٹ اور از اٹ رانگ؟ یور اوپینین سر، اینڈ واٹ شوڈ وی ڈو؟ جس کو ڈائبٹیز ہو وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے آپ کے اوپینین میں سر؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، بہت اہم سوال ہے اور اس میں دونوں ایسپیکٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ علماء کرام کی طرف سے جیسے ابھی آپ نے سنا کہ اجازت ہو جاتی ہے کہ اگر ڈاکٹر مناسب سمجھے تو یہ بتا دیں،
अच्छा, ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उन्हें ये फैसला ना करना पड़े क्या ये मरीज रोजा रख सकता है या नहीं रख सकता। तो होता ये है कि मरीज खुद भी बचने की कोशिश कर रहा होता और डॉक्टर साहब भी बचने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन काम नहीं है। तो हर शख्स ये बात समझता है कि एक मुसलमान है तो उसे रोजा तो रखना ही चाहिए। अब ये रोजा किस तरह महफूज रोजा कैसे होगा, उसके लिए पिछले 15 साल से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम सबको ये बता दें कि कम से कम 3 माह कबल अपना अपनी रिस्क का एक असेसमेंट करवाया जाए डॉक्टर से, और ये देखा जाए कि उसमें क्या चीज ऐसी है जिसको रिस्क कम करने से वो महफूज रोजा रख सकता है। उस वक्त जो डॉक्टर ने जो तब्दीलियां की उसकी दवाई निजाम में, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसकी यानी वर्जिश में वो कारआमद साबित होगी और रीइवैल्यूएट हो जाएगी, दोबारा उसका असेसमेंट हो जाएगा 3 माह के अंदर। तो उसके रोजे को बहुत हद तक मुमकिन तौर पर महफूज बनाया जा सकता है अगर 3 माह उसकी तैयारी की जाए, यानी रमजान की तैयारी बाकायदा की जाए। जहां तक आपके सवाल का बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब है, वो तमाम लोग जिनको खून में शक्कर की सतह बहुत कम हो जाती है और उन्हें पता ही नहीं लगता, यानी हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस है, तो ऐसे लोग या वो लोग जिनका मुसलसल HbA1c यानी 3 माह की जो एवरेज शुगर की लेवल है वो 10 से ज्यादा है, तो ये वो लोग होते हैं कि जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जैसे आपने खुद ही बहुत अच्छी मिसाल दी, कोई ट्रीटमेंट में अचानक तब्दीली बिल्कुल रमजान से थोड़ा सा पहले नहीं मुमकिन है, वो पहले से बाकायदा प्लान करके और बहुत तरतीब के साथ उसको किया जाता है तो रोजा महफूज हो जाता है। वेरी वेल सेड डॉक्टर साहब, वेरी वेल सेड। और डॉक्टर साहब की बात से मुझे एक आक़ाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक़ कायनात नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस खूबसूरत याद आ गई। मुफ्ती साहब फरमाते हैं आक़ाए दो जहां के रजब में बीज बोया जाता है, शाबान में आबियारी की जाती है और रमज़ान में फल खाया जाता है। तो अगर आप डायबिटिक है तो आपको चाहिए कि आप 3 महीने पहले से तैयारी करें और रजब से ही आप अपने टेस्ट वगैरह करवा लें और फिर आप अपने आप को मॉनिटर करते हुए रोज़ा रखें। तो मेरे ख्याल से आप भी एग्री करेंगे डॉक्टर साहब की इस बात से कि हाँ अच्छी बात है। मैं सिर्फ एग्री नहीं करूंगा बल्कि ये वसल्लम का मामूल था, आपके प्रैक्टिकल में ये था कि आप रजब में रोज़ा रखना शुरू कर देते थे ज़्यादा। शाबान में इतने रोज़े रखते थे कि जैसे लगता था कि ये पूरे रोज़े रख लेंगे, लेकिन दरमियान में पूरे नहीं रखते, दरमियान में कभी कभी इफ्तार करते थे ताकि एक मरहले की तैयारी हो और फिर रमज़ान में पूरे रोज़े। तो ये हमारा भी अगर मामूल हो और हमारे घरों में इसका माहौल हो तो मैं समझता हूँ कि सबके लिए सहूलत होगी, क्योंकि जब रमज़ान आता है और आप रजब और शाबान में रोज़े नहीं रखते हैं ना, वो माहौल नहीं बना हुआ होता है, तो आपके ऊपर एक रोब सा सवार होता है। यहाँ तक कि मैं खुद भी जब रमज़ान आना शुरू हो जाता है तो मैं खुद भी इस तरह हर कोई भी एक तो उसके और बहुत सारे मसाइल भी होते हैं कि रमज़ान की तैयारी है, इफ्तारियाँ है, सहरियाँ है, ये तो अगर ये मामूल अब तो खैर इस साल तो खैर ये वक्त गुजर गया, लेकिन अगले सालों में अगर ये कर दिया जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। शरीयत ने हर चीज़ के लिए देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना, आपकी सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कमाल की चीज़ें हैं, हर एक में अंदर कोई राज है, उसमें सहूलत है, उसमें आपको दुनियावी भी, उखरवी भी, जिस्मानी भी और रूहानी भी हर तरह के फ़वाइद है। राइट। अब आप देखिए कि इसमें वो ज़ियाबतिस वाली बात पर जो है ना मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि शुगर का जो मरीज़ है वो जब रोज़ा नहीं रख सके तो फिर वो साबिक ऊपर नीचे गंदम फलां के हिसाब से ऊपर नीचे है, वो बाकायदा दारुल इफ्ता से पूछ लें, या वैसे अगर कोई पूछना चाहे तो आप उनको 150 के करीब बता दें, 150 से 200 के दरमियान पर रोज़ा। और अगर नमाजें किसी की क़ज़ा होती है तो वो पर नमाज हैं, तो नमाज़ों के दिन के 5 और रोज़ा जो है ना पूरे दिन का एक सदका और आएगा, वो सदक़ातुल फ़ितर जो है ना उसके बराबर एक देना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ मुफ्ती साहब, आपका सवाल है तो प्लीज़ पूछिए। पहले नबी करीम आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इफ्तार कैसे करते थे, सहरी कैसे करते थे? हमारे यहाँ क्या होता है सर, बड़े बड़े दस्तरखान हैं और ये लवाजमात थे, ये शरबत थे, ये ड्रिंक्स थे, ये पकोड़े समोसे। लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि खाते कितने थे ताकि वो समझ सकें कि असल मैसेज क्या है। मुफ्ती साहब, असल में तो रोज़ा इसीलिए है कि ये आप अपने आप को इसकी रियाजत करा दें, अपने आप को इसकी आदत डलवा दें
کم کھانے کی، تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے. یہ سال میں ایک پیریڈ ہے جو آپ کو کم کھانے کی طرف لاتا ہے اور پورے سال آپ کو اس پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ہاں اس میں اسراف سے تھوڑا سا کام لیا جاتا ہے. اگر وہ اسراف دوسروں کے لیے ہے، مہمانوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے، آپ نے دسترخوان بچھا دیے مسجد نبوی، مسجد حرام میں یا اس طرح کے اپنی مساجد میں، اور میں آپ دونوں کے توسط سے پورے ملک سے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں بول ٹی وی کے جو ہے نا توسط سے، کہ اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. بے شک. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر آپ پورا کھجور نہیں دے سکتے نا تو کھجور کا ایک شق دے دے، ایک ٹکڑا. مفتی صاحب اس بات پہ تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان سب سے زیادہ ڈونیٹ اور خیرات کرنے والی قوم ہے. ہم دنیا میں شاید 5ویں نمبر پہ آتے ہیں اور ہم دیتے بھی ہیں. ہر رمضان میں ہم لوگ سب بڑھ چڑھ کے افطاری سحری کا انتظام. رمضان میں نہیں، ویسے بھی اگر ہماری ملک میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے، کووڈ کا دوران ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہمارا قوم، ہماری ملک سب سے زیادہ ڈونیٹ کرتا ہے. لیکن سیڈلی ابھی رمضان آنے ہی والا ہوتا ہے کہ گداگروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. ہر کوئی روڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. افطاری سے پہلے لوگ فیملیز کے ساتھ نکلتے ہیں کہ ہم کہیں سے لیں گے. تو میری نظر میں مفتی صاحب کہ مستحقین کا حق چھن جاتا ہے اور بزنس مین سامنے آ جاتے ہیں. میں یہ سوال کرنے والی تھی مفتی صاحب، اس میں تھوڑی سی کچھ میں چند الفاظ ایڈ کروں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ کون، کیونکہ زکوٰۃ کی بھی جب بات آتی ہے تب بھی یہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کون مستحق ہے اور کون نہیں، کس پہ واجب ہے کس پہ نہیں. اچھا، آپ نے جتوئی صاحب نے جب سوال کیا اس وقت میری ہنسی تھوڑی سی چھوٹ گئی نا. وہ اس لیے کہ آپ نے فرمایا اللہ کرے کہ آپ ہنسانے والوں میں ہوں ساری زندگی آپ دونوں. پروگرام بھی آپ نے اسی لیے رکھا ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں، پابندی سے دیکھتا ہوں اکثر. جزاک اللہ. ہاں، تو آپ نے گداگروں کی بات کی، میں اس پہ کچھ بول نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم من حیث القوم گداگر ہیں. بے شک، I completely agree. 100% صحیح. ہم امریکہ سے اب اس وقت جو ہماری سچویشن ہے، مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم گداگر ہیں. وہ کہتے ہیں گداگری نہیں کرو، ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں کرو، یہ لوگ کر رہے ہیں. لڑائی اس بات پہ ہے. تو اس میں شرعی نقطہ نظر سے اگر اللہ کے نام پہ آپ سے کوئی بھی کچھ مانگے، اللہ کے نام کا واسطہ ہے نا، اللہ کا نام بہت بڑا ہے. اچھا، ایک اور بڑی بات ہے، لیکن پہلے میں اس کو مکمل کروں کہ اللہ کے نام پہ کوئی بھی کچھ مانگے اور آپ کے ہاتھ میں گنجائش ہے تو آپ دے دیں. آپ اس کو نہیں دیکھیں انما الاعمال بالنیات، آپ اس کو نہیں دیکھیں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر ایک اور حکم ہے شریعت کا کہ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى. قرآن کریم کی آیت ہے کہ آپ کو سوری کہہ کے پیار سے کہ تم اتنے موٹے ہو، اتنے بڑے ہو، تم کام کیوں نہیں کرتے، ایسے نہ کرو، ایسے نہیں کرو. اس کے شریعت میں اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ چیزیں ہیں کہ جو مانگنے والے ہیں، اتفاق یہ ہے کہ بہت سارے لوگ محتاج ہوتے ہیں. وہ محتاج لوگ رمضان ہی میں نکل آتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ ان محتاجوں کی جو ہے نا وہ ایک گیدرنگ اور ایک گینگ بنا دیتے ہیں. ان گینگ کے جو ماسٹر مائنڈ ہے یا جو ان کے مالکان ہیں ان کو کوئی نہیں پکڑتا. اللہ کرے کہ وہ گینگز ہمارے ملک سے ختم ہو. مفتی ولی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بے حد مشکور ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بڑی خوبصورت باتیں دنیا بول ہے میں آ کے ہمارے ویورز کو بتائیں. امید کرتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اچھے سے روزے رکھیں پوری تیاری کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.